موضوع ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں پوشیدہ جو لیلۃ القدر کی اہمیت ہے۔ اور دیکھیں، چونکہ اس موضوع کی جو بنیادی باتیں ہیں ان سے عموماً سب واقف ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بیسک معلومات تو ہوتی ہی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مشن ان بنیادی باتوں کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم سیدھا اس پیچیدہ تصور کی گہرائی میں جائیں گے کہ آخر ایک واحد رات جو محض چند گھنٹوں پر محیط ہے، وہ روحانی اور ریاضیاتی طور پر 1000 مہینوں سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ 1000 مہینے یعنی ہاں، ہم اللہ کی رحمت کے اس وسیع تصور کو ڈی کوڈ کریں گے جو اس مخصوص وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ذرا تصور کیا جائے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ محض ایک رات کی مکمل توجہ اور لگن سے 83 سال سے زیادہ کا، مطلب 83 سال کا روحانی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ بھی صرف چند گھنٹوں میں۔ بالکل۔ یہ بظاہر ایک ناممکن سی بات لگتی ہے کہ وقت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں پوری زندگی کا نچوڑ کیسے سما سکتا ہے۔ چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج ہم ریاضی اور روحانیت کے اس انوکھے ملاپ کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں۔ یہ جو 83 سال کا ہنسا ہے نا، یہ میرا مطلب ہے یہ محض ایک علامتی عدد نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ایک طویل ترین دورانیے کی نمائندگی کرتا ہے۔ صحیح۔ ویڈیو میں جو بات بتائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر اس کا ہم ریاضیاتی حساب لگائیں تو یہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتا ہے۔ 83 سال اور 4 مہینے؟ مطلب ایک اوسط انسانی عمر سے بھی زیادہ؟ بالکل، ایک اوسط عمر سے بھی زیادہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی میں، چاہے وہ 100 سال ہی کیوں نہ جی لے، وہ ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال مسلسل عبادت یا لگن کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ ناممکن ہے۔ انسانی فطرت میں تھکاوٹ ہے، غفلت ہے اور روزمرہ کے معاملات کی الجھنیں بھی تو ہیں نا۔ بالکل ہیں، ہونے والی ہے۔ مطلب ایک طرف دہائیوں پر محیط انسانی زندگی کی جد و جہد ہے اور دوسری طرف محض ایک رات کا ارتکاز۔ لیکن مواد میں اس 83 سال کے ثواب کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم پہلو بھی جوڑا گیا ہے جو میرے خیال سے شاید اس ریاضیاتی حساب سے بھی زیادہ اثر انگیز ہے۔ ہاں، وہ گناہوں کی معافی والا پہلو۔ بالکل۔ ویڈیو میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس مستند حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق جو شخص اس رات ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سب کے سب؟ یعنی یہ صرف مستقبل کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا خاطہ نہیں ہے، بلکہ ماضی کے بوجھ سے مکمل آزادی کا پروانہ بھی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل انسان کی نفسیات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ نفسیات پر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اسے جدید دور کی اصطلاح میں ایک مکمل ریسٹ بٹن کہہ سکتے ہیں۔ ریسٹ بٹن، یہ دلچسپ ہے۔ ہاں نا، انسان اپنی پوری زندگی میں جو غلطیاں کرتا ہے، جو ندامتیں اور احساس جرم وہ اپنے کندھوں پر لاد کر چلتا ہے، وہ بوجھ دراصل اسے ذہنی اور روحانی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل، انسان آگے نہیں بڑھ پاتا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو برا ہوں، میں تو گنہگار ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ جب ایک شخص کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اس کے خلوص اور عاجزی کی بنیاد پر اس کا سارا پچھلا ریکارڈ 0 یا 0 کیا جا سکتا ہے، تو یہ دراصل اسے ایک نئی زندگی دینے کے مترادف ہے۔ ایک فریش سٹارٹ۔ ہاں، جیسے کسی پیچیدہ مشینری میں جب خرابیاں حد سے بڑھ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل، فیکٹری ریسیٹ کر کے دوبارہ اس کی اصل حالت پر لایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ رات انسانی روح کے لیے وہی ریسیٹ کا کام کرتی ہے۔ ریسیٹ کی یہ تشبیہ اس عمل کی افادیت کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ احساس جرم واقعی انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اسے اس سوچ میں قید کر دیتا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو کا اگلا حصہ اسی نفسیاتی رکاوٹ کو نشانہ بناتا ہے۔ مواد میں جس فلسفے پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خالق اپنے بندوں کو سزا دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔
بلکہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بالکل، وہ تو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ تصور ان روایتی خیالات سے بالکل مختلف ہے جہاں خدا کو ایک سخت گیر ہستی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو بس آسمان سے غلطیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، کہ بس غلطی ہو اور سزا ملے۔ یہ مواد ایک انتہائی شفیق ہستی کی تصویر کشی کر رہا ہے جو صرف اس انتظار میں ہے کہ بندہ کسی طرح واپس لوٹ آئے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ انسانی عدالتی نظام اور الہامی نظام کے درمیان کا سب سے بڑا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، انسانی دنیا میں انصاف کا مطلب اکثر بدلہ یا سزا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو نظام اسے سزا دینے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ صحیح، پولیس آ جائے گی، عدالت جانا پڑے گا۔ بالکل، لیکن ویڈیو میں جو رحمت مقابلہ سزا کا فلسفہ پیش کیا گیا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے حدیث کا وہ طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ اگر بندہ چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پورے کائناتی رویے کی عکاسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی نظام کی بنیاد غصے پر نہیں بلکہ رحمت پر رکھی گئی ہے۔ اس کا اصل مقصد انسان کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے اس سسٹم سے دوبارہ جوڑنا ہے جس سے وہ کٹ چکا ہے۔ سسٹم سے دوبارہ جڑنا، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ عموماً جب توبہ یا معافی کی بات ہوتی ہے تو اسے صرف ایک انفرادی عمل سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے کچھ غلط کیا اور معافی مانگ لی، بس۔ ہاں، بس اتنا ہی۔ لیکن آپ اسے پوری کائنات کی ہم آہنگی کے ساتھ جوڑ رہی ہیں۔ یعنی جب انسان غلط راستے پر ہوتا ہے تو وہ دراصل اس کائناتی ردھم سے، اس پورے فلو سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ایک رات اسے واپس اس ردھم میں لے آتی ہے۔ اس رحمت اور محبت کے تصور کو مواد میں مزید گہرا کرنے کے لیے ایک انتہائی جذباتی اور تاریخی واقعے کا سہارا لیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ہاں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کی منظرکشی کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تاریخی اور جذباتی حیثیت سے سب واقف ہیں۔ دہائیوں کی جدائی تھی۔ دہائیوں کی جدائی، ایک باپ کا اپنے بیٹی کی یاد میں رو رو کر بینائی کھو دینا اور پھر سالوں بعد وہ ملاپ۔ اس واقعے کی نفسیاتی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ دونوں بالآخر ملتے ہیں تو محبت اور جذبات کا دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسانی جسم اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ بے ہوشی والا پہلو۔ جی، مواد بتاتا ہے کہ دونوں باپ بیٹا گلے ملتے ہیں، روتے ہیں اور جذبات کی اس شدت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوش میں آتے ہیں، دوبارہ اس حقیقت کا ادراک کرتے ہیں کہ وہ مل چکے ہیں، پھر روتے ہیں اور دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی محبت اور تعلق کی ایک انتہائی خالص اور طاقتور شکل ہے۔ واقعی انسانی جذبات جب اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو وہ جسمانی حواس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک تاریخی کہانی سنانا نہیں تھا۔ ویڈیو میں اس مقام پر جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ باقاعدہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالکل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، جب یہ ملاپ ہو رہا تھا اور محبت کا یہ شدید ترین اظہار جاری تھا، تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر حیرانی سے اللہ سے پوچھا کہ کیا کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ اور سوچیں، یہ ایک ایسا سوال تھا جو خود ایک مقرب فرشتے کے لیے بھی حیران کن تھا۔ ایگزیکٹلی، اور اس پر اللہ کا جو جواب مواد میں بیان کیا گیا ہے وہ اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ جواب تھا کہ وہ اپنے بندوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ محبت جس نے دو انسانوں کو بے ہوش کر دیا، وہ اس الہامی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محبت اس الہامی محبت کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی محبت کے تصور کو مزید پختہ کرنے کے لیے ویڈیو میں اس مشہور حدیث کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جس میں اللہ کی محبت کو ماں کی محبت سے جوڑا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ 70 گنا زیادہ؟
انسانی شعور میں ماں کی محبت سے زیادہ بے لوث، خالص اور حفاظتی جذبہ تو کوئی اور ہوتا ہی نہیں نا؟ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، بالکل نہیں۔ تو جب خالق کی محبت کو اس معیار سے بھی کئی گنا بلند قرار دیا جاتا ہے تو اس سے ایک بہت اہم اور منطقی اصول اخذ ہوتا ہے۔ الہامی نظام میں دیے گئے احکامات اور پابندیاں دراصل انسان کی بھلائی کے حفاظتی حصار ہیں۔ یہ نظریہ پابندیوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ اسلام میں اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ لیکن اگر ہمیں کسی کام سے روکا گیا ہے تو وہ کوئی ایسی بیڑیاں نہیں ہیں جن کا مقصد انسان کو قید کرنا یا اس کی آزادی چھیننا ہے۔ بالکل، وہ تو پروٹیکشن ہے۔ ہاں، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا اپنے پیارے کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے سختی کرتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو آگ کے پاس جانے سے روکتی ہے۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے کہ ان ممانتوں کے پیچھے غصہ نہیں بلکہ وہی بے پناہ محبت کار فرما ہے جس کا ذکر ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کیا، اور جو ماں کی محبت سے بھی وسیع ہے۔ ہاں، اور ویڈیو کے مطابق اس محبت اور رحمت کا سب سے بڑا ظہور تب ہوتا ہے جب لیلۃ القدر کا وقت آتا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ ایک باقاعدہ کائناتی واقعہ ہے۔ مواد اس رات کی جو منظر کشی کرتا ہے نا، وہ کسی خاموش رات کی نہیں بلکہ ایک انتہائی متحرک آسمانی سرگرمی کی ہے۔ متحرک سرگرمی یعنی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، بتایا گیا ہے کہ ان راتوں میں آسمان کے دروازے باقاعدہ کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے بلکہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ اپنے کم ترین درجے پر آ جاتا ہے۔ فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ فرشتے بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب پوری کائنات ایک خاص قسم کے سکون اور سلامتی کے حصار میں آ جاتی ہے۔ سلامتی سلامتی۔ ہر طرف رحمت برستی ہے اور مغفرت کو باقاعدہ تلاش کر کے بانٹا جاتا ہے۔ یہ منظر کشی واقعی ذہن میں ایک بہت شاندار خاکہ بناتی ہے۔ ایک طرف فرشتوں کا نزول ہے اور دوسری طرف یہ امکان کہ آج کی رات انسان کی تقدیر، اس کا آنے والا سال یا شاید اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے اگر آسمان سے رحمت کا اتنا بڑا سیلاب زمین کی طرف آ رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں اور ماضی کے سارے بوجھ کو صفر کرنے کی پیشکش موجود ہے، تو انسان کو اس رات میں عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ مواد اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ اس کائناتی واقعے کا حصہ کیسے بنا جائے؟ دیکھیں، ویڈیو اس بات پر بہت سختی سے زور دیتی ہے کہ اس کائناتی واقعے کو یوں ہی سوتے ہوئے یا غفلت میں نہیں گزارا جا سکتا۔ ظاہر ہے۔ جب اتنا بڑا انعام تقسیم ہو رہا ہو تو وہاں بے حسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کا عملی طریقہ جو مواد میں تجویز کیا گیا ہے وہ تنہائی اور اعتراف۔ تنہائی اور اعتراف۔ ہاں، انسان کو چاہیے کہ وہ اس ہجوم سے الگ ہو کر خلوت میں بیٹھے اور اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں اور اپنے تکبر کا صدق کے دل سے اعتراف کرے۔ اس اعتراف میں آنسوؤں کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ آنسو دراصل انسان کی انا کے ٹوٹنے اور عاجزی کے پیدا ہونے کی علامت ہے۔ یعنی جب انسان اندر سے پگھلتا ہے۔ بالکل، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ گناہگار اور کمزور ہے اور سامنے والی ہستی سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے، تو یہ وہ مقام ہے جہاں اصل رابطہ جڑتا ہے۔ مواد کے مطابق جو شخص اس عاجزی، ندامت اور آنسوؤں کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اس کے لیے یہ رات کبھی خالی ہاتھ لوٹنے کا سبب نہیں بنتی۔ یعنی اصل کنجی انسان کا اپنا انکسار ہے۔ یہ محض کچھ مخصوص الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اندر سے ٹوٹ کر اپنی حقیقت کو تسلیم کر کے اس بڑی ہستی کے سامنے خود کو پیش کرنے کا عمل ہے۔ بالکل، روٹین کی عبادت سے ہٹ کر۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں جس سفر کا جائزہ لیا وہ واقعی انسان کے اندرون کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم نے ابتدا میں دیکھا کہ کیسے ایک رات 83 سال کی طویل ریاضت کو سمیٹ لیتی ہے، اور کس طرح یہ ایک ریسٹ بٹن بن کر انسان کو ماضی کی قید سے نکالتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے اس فلسفے پر بات کی کہ یہ سب کسی خوف یا سزا کے ڈر سے نہیں، بلکہ اس بے پناہ محبت اور کائناتی رحمت کے نظام کا حصہ ہے جو انسان کو واپس اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جب فرشتے اترتے ہیں
تو وہ دراصل انہی آنسوؤں اور اسی عاجزی کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ تقدیروں کو بدلا جا سکے۔ واقعی ایک مکمل پیکج ہے۔ اور اس پورے جائزے کا مقصد صرف کچھ تاریخی یا ریاضیاتی حقائق کو جان لینا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک طوفان برپا ہے اور انسان ذہنی طور پر مسلسل دباؤ کا شکار ہے، یہ تصورات دراصل ایک پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ ایک محفوظ پناہ گاہ۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ چاہے انسان اپنے راستے سے کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائے یا اس پر احساس جرم کا کتنا ہی بڑا بوجھ کیوں نہ ہو، الہامی نظام کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کبھی بند نہیں ہوتا، بالکل۔ یہ علم اور یہ شعور انسان کو روحانی طور پر تازہ دم کرنے اور زندگی میں ایک نیا، مثبت اور پرسکون نقطۂ آغاز فراہم کرنے کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ امید کا وہ پیغام ہے جس کی آج کے تیز رفتار اور الجھے ہوئے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ گفتگو یقیناً ان تمام لوگوں کو ایک نیا زاویہ نظر دے گی جو اس رات کو صرف ایک رسم کے طور پر نہیں بلکہ ایک لائف چینجنگ واقعے کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو میں چاہوں گی کہ اس گفتگو کے اختتام پر ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے۔ جی بتائیں۔ ہم نے یہ تو بخوبی جان لیا کہ اس ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے، تقدیریں بدلنے کی طاقت ہے اور ماضی کو مکمل طور پر مٹا دینے کی صلاحیت ہے۔ بالکل، یہ سب ہم نے ڈسکس کیا۔ اور قدرتی طور پر انسان اس رات کو کیلنڈر کی آخری 10 تاریخوں میں پوری شدت سے تلاش بھی کرتا ہے۔ لیکن کیا ہمارا اصل اور سب سے بڑا چیلنج صرف اس ایک رات کو وقت کے دھارے میں ڈھونڈ نکالنا ہے؟ یا پھر ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اس بے پناہ رحمت، اس 83 سال کے وزن اور اس کائناتی تبدیلی کا بوجھ سنبھالنے کے لیے اپنے دل، اپنے دماغ اور اپنی روح کو پہلے سے کتنا تیار کرتے ہیں؟ کیا ہماری اندرونی حالت، ہماری نیت اور ہمارا ظرف واقعی اس قابل ہو چکا ہے کہ جب وہ رات خاموشی سے ہمارے دروازے پر دستک دے تو ہم اس کی اس بے پایاں رحمت کو اپنے اندر سمانے کے حقدار بن سکیں؟ کیا واقعی ہمارا ظرف اس رحمت کو سمانے کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ فکر انگیز اور گہرا سوال ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے جائزے کو یہیں روکے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی جواب سے زیادہ انسان کو خود احتسابی کے سفر پر لے جاتا ہے۔ امید ہے اس گفتگو نے سوچنے کے زاویوں کو وسعت دی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے زاویے کے ساتھ۔